ایک شخص اپنے بہت ہی عزیز بہت ہی پیارے دوست کو انتہائی غصے میں بہت سے ایسے برے بھلے الفاظ کہہ دیتا ہے جن الفاظوں میں تیر کی مانند تیکھے ہوتے ہیں، اور وہ اس شخص کو اتنے برے لگتے ہیں کہ وہ دونوں ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص برے بھلے الفاظ تھوڑے سے غصے میں آ کر اپنے دوست سے کہتا ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو جو الفاظ کہے ہیں وہ بڑے ہی غلط اور بڑے ہی زخم دینے والے ہیں، تو وہ ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے، ان کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ایک صوفی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اور صوفی بزرگ سے کہتا ہے کہ ہے بزرگوار، میرا ایک بہت پیارا دوست تھا، ہم دونوں کی کسی بات پہ باعث مباحثہ شروع ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں میں نے اس کو اتنے غلط الفاظ کہہ ڈالے ہیں کہ میں آپ کو ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ معافی میں نہیں مانگ سکتا ہوں، معافی مانگنے سے میری توہین ہوتی ہے، میری شان میں کمی ہوتی ہے، لیکن جو بھی میں نے الفاظ اس سے کہے میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ایسا کرو کہ کسی پرندے کے پر توڑ کے لے آؤ۔ اب وہ پر توڑ کے لے آتا ہے، بہت سے پر لاتا ہے، اور وہ بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ ان پروں کو سنگل سنگل کر کے ایک ٹوکری میں ڈالو اور جاؤ فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو۔ اب وہ رکھ آتا ہے، رات پوری گزرتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ بزرگ کے پاس واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بزرگ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جاؤ وہ جو ٹوکری پروں کی تم نے بھری ہوئی رکھی تھی پہاڑ پہ وہ لے آؤ۔ اب وہ ٹوکری لینے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں ایک بھی پر موجود نہیں ہوتا، سب ہوا سے ادھر ادھر اڑ پھڑ جاتے ہیں۔ اب وہ خالی ٹوکری لے کر بزرگوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بزرگوار اس کے اندر تو کوئی بھی پر نہیں بچا، چند ایک پر ہی بچے ہیں، اور تو سارے اڑ گئے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو تم نے الفاظ اپنے دوست کے لیے استعمال کیے ہیں ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات جو اس کے دل تک جا لگی ہے اس کا کفارہ تم کبھی نہیں ادا کر سکتے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کر دے دل سے تو تمہارے دل کو بھی سکون مل جائے گا اور وہ بھی تسلی میں ہو جائے گا۔ خیر بڑی کوششوں کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شخص اس دوست کے پاس جاتا ہے اور اپنے الفاظوں کی کہنے پر اس سے معافی مانگتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، ندامت کرتا ہے اپنے الفاظوں پہ۔ وہ دوست بھی اس کی معافی نامہ پہ اپنے دل میں جتنے بھی اس کے خلاف بغض بن جاتے ہیں ان کے الفاظوں کی وجہ سے وہ ختم کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس سب کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو جب ہمارا کسی سے جھگڑا بن جائے تو ہمیں اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کا چناؤ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب ہم غور کریں اپنے کی ہوئی باتوں پر تو ہمیں ندامت شرمندگی نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آ سکتے، ان کا کفارہ ہم کہیں کہ ہم ادا کریں گے تو کفارہ یہی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھی ہمیں اس طرح کے الفاظ کہے تو ہم وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر ہم سے کوئی ایسے الفاظ منہ سے زبان سے کسی کے خلاف، کسی کی شان کے خلاف، کسی کی شخصیت کے خلاف، کسی کے کردار کے خلاف نکل جاتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے غلط کیا ہے تو فوراً سے پہلے جا کر اس سے معافی مانگیں اور سچے دل سے مانگیں، اپنے دل کو پاک صاف کر کے مانگیں، اور یقین کریں کہ اس کے دل میں ذرا سا بھی اگر ایمان ہوا، ذرا سا بھی وہ اس میں قدر ہوئی تو وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ جھگڑے میں کبھی بھی گال گلوچ کرنا، ایسے الفاظوں کا یوز کرنا جن کا کل مداوع نہ ہو سکے، جو زخم آپ کی زبان سے لگیں ان کا بھرنا ناممکن ہو جائے، وہ تکلیف دہ زیادہ ہوں، وہ الفاظ ادا ہی نہ کریں۔ غصہ سب کو آتا ہے، جھگڑا سب میں ہو جاتا ہے، لیکن جھگڑے میں کیے گئے الفاظوں کا استعمال آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں، اس کو فرق کوئی نہیں پڑنے والا، ادا آپ کر رہے ہیں۔
بندوق سے نکلی گولی کی قیمت کوئی نہیں کرتا، نام کوئی نہیں لیتا، نام لیتے ہیں کہ فلاں ایم سے گولی نکلی ہے یا فلاں بور سے گولی نکلی ہے۔ 30 بور سے چلائی گئی گولی کو 30 بور ہی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی ہسٹری اس کے گن سے گنی جاتی ہے، گولی کا ذکر اتنا نہیں ہوتا۔ 9 سے چلائی گئی گولی کا ذکر 9 لے کر کیا جاتا ہے، یعنی کہ مارنے والے کا ذکر پہلے آتا ہے، کیونکہ فائر کرنے والا 9 ہے، فائر کرنے والا 30 بور ہے، فائر کرنے والی 12 بور ہے، فائر کرنے والی 222 ہے۔ اس لیے آپ اپنے منہ سے جو الفاظ نکال رہے ہیں تو تذکرہ ذکر سب سے پہلے آپ کا آئے گا، آپ کے الفاظوں کا نہیں آئے گا، آپ کی شخصیت پہلے گنی جائے گی۔ تو اس لیے آپ اپنے منہ سے الفاظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آپ اچھے ادا کریں گے تو آپ اچھے لوگوں میں گنے جائیں گے، اور اگر آپ ادائیگی آپ کی بری ہوگی، الفاظوں کا چناؤ گندا ہوگا، نیگیٹو ہوگا، تو بھی فرق آپ کو پڑے گا۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔